تیسری قسم جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندے کو کسی بھی شخص کو ملتی ہے، ہدایت عقلی۔ یہ ہدایت عقلی انسان کی عقل بتاتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان چاند پہ پہنچ گیا، یہ ہدایت عقلی ہے۔ انسان نے وہاں کرۂ ارض کو ناپ کیا، یہ ہدایت عقلی ہے۔ انجیکشن کے ذریعہ سے جاتے ہوئے قافلہ حیات کو روکا، یہ ہدایت عقلی ہے۔ عقل کے ساتھ وہ کسی بھی بندے نے زمین سے ٹیوبل کے ساتھ اس نے پانی کو نکال لیا، یہ ہدایت عقلی ہے۔ آسمانوں سے نازل ہونے والا پانی اس نے ڈیم بنا کے جمع کر لیا، یہ ہدایت عقلی ہے۔ یہ ہدایت عقلی ہے کہ مہ نخشب بنایا جاتا ہے، اور مسلمان نے بنایا کہ کنویں سے تاریک راتوں میں نکلتا، بلندی پہ چلا جاتا، وہ ارد گرد کا سارا علاقہ روشن کر دیتا، اور جب سورج چڑھنے کے قریب ہوتا وہ دوبارہ وہی مصنوعی چاند اسی جگہ پر آ کر چھپ جایا کرتا۔ یہ ہدایت عقلی ہے، یہ ہدایت عقلی ہے، یہ ہدایت عقلی ہے کہ بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں نے ململ سے لے کر مخمل تک کے کارخانے لگائے، یہ ہدایت عقلی ہے۔ مسلمانوں نے زمین کے قطر کو معلوم کیا، یہ ہدایت عقلی ہے۔ یہ ہدایت عقلی ہے کہ کوئی شخص ایک چیز کو بھانپ لیتا ہے، شک نہیں ہے، مگر یاد رکھے یہ تین ہدایت فطری، یہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے، یہودی اور کافر کے لیے ہے، صاحبان کتاب کے لیے ہے، وہ تو ہدایت یہ تو سب کے لیے ہے۔ پھر بندے تو کیا مانگ رہا ہے؟ یہ ہدایت حسی، یہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ جو شخص مندر میں بیٹھا ہے، یہ ہدایت حسی اسے بھی ہے۔ جو مسجد میں بیٹھا ہے، ہدایت حسی اس کے لیے بھی ہے۔ جو شخص گردوارے میں بیٹھا ہے، یہ ہدایت حسی اس کے لیے بھی ہے۔ اور جو شخص اللہ توبہ کرتا ہوا تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، یہ ہدایت حسی اس کے لیے بھی ہے۔ مسجد میں آ کر اہدنا الصراط المستقیم تو کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت عقلی جیسے تسبیح و تحلیل کرنے والے کے لیے ہے، اسی طرح ایک کافر کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے۔ بندے جب تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تو کون سی ہدایت مانگتا ہے؟ جو ہدایت حسی، ہدایت فطری، ہدایت عقلی، یہ تینوں ہدایتیں جیسے تیرے لیے ہیں ویسے ہی سکھ کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو رب سے کیا مانگ رہا ہے؟ یہ بندہ مومن یہ رب سے ہدایت حسی وہ تو اس نے پہلے عطا کر دی، اور وہ مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی۔ ہدایت حسی مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی۔ ہدایت فطری مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی۔ وہ ہدایت عقلی وہ بندہ مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی۔ اب یہ بندہ جو ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، دامن کو وا کر دیتا ہے، مولا رات کی تاریکی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صبح کا اجالا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔
یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ جھک گیا. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت فطری نہیں مانگ رہا. یہ تو دونوں طبقوں کے لیے ہے. ہدایت حسی نہیں مانگتا. یہ ہر طبقے کے لیے ہے. یہ ہدایت حسی تو مکھی اور مچھر کے پاس بھی ہے. بندہ مومن تو مسجد میں آ کر، تو گھر کے اندر، بازار کے اندر، مرغزار کے اندر، کوہسار کے اندر رب سے کیا تو راز اور نیاز کی باتیں کر کے مانگتا ہے. ہدایت فطری تو نہیں مانگتا. ہدایت حسی وہ تو نہیں مانگ رہا. ہدایت عقلی وہ تو نہیں مانگ رہا. تو پھر مانگ کیا رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میرے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے ہدایت الہیہ عطا کر دے. یہ ہدایت الہیہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. پہلی 3 قسمیں وہ ہر طرح کے بندے کے لیے ہیں. وہ جانوروں کے لیے بھی ہیں. وہاں پر ہدایت فطری، ہدایت حسی، ذرا غور کریں، وہ جانوروں کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے. مگر ایک ہدایت یہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. مولا وضو کر کے آ گیا، مجھے ہدایت الہیہ عطا کر دے. اور یہ ہدایت الہیہ جب نبیوں کو ملی تو پھر آدم صفی بنا. ہدایت الہیہ جب ملی تو پھر موسیٰ کلیم ہوا، عیسیٰ روح اللہ ہوا. یہ ہدایت الہیہ ملی تو رب لم جزل نے یوسف علیہ السلام کو کمال دیا، حسن کا کمال دیا. یعقوب کو قوت شامہ کے اعتبار سے انتہائی بلندی عطا کر دی. اور یہ ہدایت الہیہ جس کو ملی ہے، دیکھو وہ نبی بنے، وہ رسول ہوئے، پیغمبر ہوئے. اور جسے یہ ہدایت الہیہ ملی وہ صحابی ہوئے، تابی ہوئے، تبا تابی ہوئے. جسے ہدایت الہیہ ملی وہ میرا غوث اعظم ہوا. یہ ہدایت الہیہ جب ہدایت الہیہ ملتی ہے پھر یاد رکھنا نگاہ تو یہی ہوا کرتی ہے مگر زمین کی گہرائیوں کو چیر جاتی ہے. جب ہدایت الہیہ ملتی ہے سماعت تو یہی ہوتی ہے، کان تو یہی ہوا کرتے ہیں مگر دور دراز کی خبروں کو لے لیا کرتے ہیں. جب ہدایت الہیہ ملتی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ایک کالے رنگ کا بلال حبشی جب فرش زمین پر چلتا ہے، ہدایت الہیہ ملی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنی رسائی ہوئی کہ آمینہ کے لال بھی فرماتے ہیں کہ بلال جب تو ان گلیوں میں چلتا ہے، جب تو فرش زمین میں چلتا ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی ہے. یہ ہدایت الہیہ جب ہدایت الہیہ ملتی ہے تو ذرا غور کریں، ادھر اعلان ہوتا ہے من آدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یعنی جسے میں نے ہدایت اپنی ہدایت عطا کر دی، ہدایت الہیہ عطا کر دی، من آدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. وہ فرماتا ہے میں نے اس بندے کو ہدایت الہیہ اپنی ہدایت دے دی ہے، اب جو اس کے ساتھ لڑائی کرے گا یاد رکھنا فقد آذنتہ بالحرب، میدان میں آؤں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حاجی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ رب فرما رہا، حدیث قدسی ہے. ہر محکمے کے بندہ سنے، ہر طبقے کے بندہ سنے کہ وہ فرما رہا ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے من آدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جسے میں نے ہدایت الہیہ دے دی ہے، جو اس کے ساتھ لڑائی کرے گا میں رب ہو کر اس بندے کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جو بندہ فرضوں کی ادائی کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، رب فرماتا ہے یہ بندہ میرے قریب آ جاتا ہے۔